موذی اور متعدی امراض میں مبتلا عورت کو پرورش کا حق بچے کا نہیں ہے۔ چنانچہ شرعی اعتبار سے جس عورت کو بچے کی پرورش کے سلسلے میں بچے کی پرورش کا حق مل رہا ہو، لیکن شرعی اعتبار سے جس عورت کو بچے کی پرورش کا حق مل رہا تھا وہ کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا تھی یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی جس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ اس کے پاس رہے گا تو بچے کو نقصان ہوگا، مثلا پاگن پن ہے یا کوڑ ہے یا ایسا ہی کوئی اور موذی مرض اس کو ہو گیا، ٹی بی وغیرہ ہے جیسے، یا اور بھی ایسے جو آج کے دور پہ بہت سی مختلف امراض کی بیماریاں چل رہی ہیں، تو ایسی عورت کو بچے کی پرورش کا حق شریعت نہیں دے گی۔ چنانچہ فتاوی شامی کے اندر ہے وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بَصِيرَةً فَفِي الْأَشْبَاهِ فِي أَحْكَامِ الْأَعْمَى وَلَمْ أَرَى حُكْمُ ذَبْحَهُ وَصَيْدَهُ وَحِزَانَتُهُ وَيَنبَغِي أَن يَكْرَهُ ذَبْحُهُ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے مَا إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً أَوْ كَبِيرَةً عَاجِزَةً وغیرہ جو عبارت نقل کی علامہ شامی نے فتاوی شام کے اندر، فتاوی شامی کتاب الطلاق باب الحزانہ مطلب شروط الحزانہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 253 جو زکریا بگڑی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے اندر قانون اسلامی اس کے صفحہ 151 کتاب المسائل 5ویں جلد صفحہ 444 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔